موجودہ وزیر اعظم نے اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنا IMF کی امداد سے مشروط کر دیا، اور یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے کہ جو حکومت بھی آئے وہ کہے کہ میں اس صورت میں اس کرسی پر بیٹھوں گا کہ ہمارے آقا ہمارے سر کے اوپر اپنا دست شفقت رکھیں۔ IMF بیسیکلی بین الاقوامی طاقتوں کی رکھیل ہے، یہ ان کے ناجائز جتنے بھی کام ہیں اپنے حسن سے، اپنی ادا سے، اپنے دباؤ سے، اپنے لالچ سے، اپنے پریشر سے کرواتی ہے۔ بین الاقوامی طاقتوں نے پاکستان سے جو کام بھی کروانا ہوتا ہے وہ IMF کے ورلڈ بینک کو آگے کرتے ہیں، وہ قرضے دیتے ہیں، شرائط لگا دیتے ہیں۔ انہیں افغانستان سے کیا تکلیف تھی؟ افغانستان سے انہیں یہی تکلیف تھا نا کہ افغانستان IMF کا پروگرام نہیں لے رہا، افغانستان ورلڈ بینک کا پروگرام نہیں لے رہا، افغانستان سودی معیشت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، افغانستان وہاں پہ جمہوریت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا ملک جو طاغوتی نظام کے سہارے کے بغیر چلنا چاہے ہمارے لیے وہ قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے بیرونی امداد نہ لی ہو، لیکن اب ایک بار پھر سے پاکستان کو عالمی سامراج کی گود میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، IMF نے قرضہ نہیں دیا تو حکومت چھوڑ دیں گے، یہ الفاظ ہے موجودہ وزیر اعظم صاحب کے، تو انہوں نے یہ عوام کو دھمکی دیا یا IMF کو؟ عوام کے آگے رونا رو ہے بے بسی کا، اور دھمکی تو IMF کو بھی نہیں دی۔ غالباً جن آدمیوں نے کہ کانٹریکٹ کروایا ہوگا، کچھ یقین دہانیاں کروائی ہوں گی، جو میڈل مین تھے، انہیں کہا گیا ہوگا کہ اگر تم نے ہمیں امداد نہ دلوائی تو ہم چلے جائیں گے، پھر دوبارہ وہی آ جائے گا جسے نکالنے کے لیے تم ہمیں آگے لے کے آئے ہو۔ میں بھی کچھ ایسا معاملہ ہو۔ یوں سمجھیں کہ اگر یہ خبر، یہ بیان سارے کا سارا درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نے اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنا IMF کی امداد سے مشروط کر دیا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے کہ جو حکومت بھی آئے وہ کہے کہ میں اس صورت میں اس کرسی پر بیٹھوں گا کہ ہمارے آقا ہمارے سر کے اوپر اپنا دست شفقت رکھیں۔ اب جب سے حکومت آئی ہے اس وقت سے، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے سے دیکھ لیں کہ پاکستان میں رجیم چینج میں امریکی کردار کی آواز، اس کی بازگشت بہت زیادہ سنی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب رجیم چینج ہوا اور واقعی ہم نے روس کی یوکرین پہ انویژن کی مذمت بھی کر دی، ہم نے روس سے پلڑا واپس کھینچ لیا، اپنا وزن واپس کھینچ لیا، پھر امریکہ میں فاکس نیوز پر ایک ڈیفنس انالسٹ نے بھی صاف الفاظ میں کہا کہ ہم نے پاکستان میں مداخلت کی اور اس کی وجوہات یہ تھیں۔ اگرچہ کسی بھی لحاظ سے ہم PTI گورنمنٹ کو بھی کوئی بڑی آئیڈیل، کوئی بہت اچھی گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں تو اسے ہمیشہ نااہلوں کی حکومت ہی کہتا رہا ہوں، لیکن جس طرح سے اس حکومت کو نکالا گیا اور پھر یہ حکومت آئی اور اس کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے، پہلے انہوں نے وہ روٹی شوٹی کھانے کی بات کی کہ وہ روٹی شوٹی کیسے کھائیں گے۔ دیکھیں، ہر بات کو کرنے کا کوئی سوبر، کوئی ڈیسنٹ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آپ بالکل اس لیول پر اتر جائیں اگر کہ آپ بالکل ایک بھکاری اور بھیک منگے لگیں تو پھر یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ اب جب آپ نے ان سے کچھ یقین دہانیاں لیں، یقین دہانیاں لینے کے بعد آپ کرسی اقتدار پر بیٹھے اور پتہ لگا کہ خزانہ خالی ہے، اس میں آپ کی عیاشیاں بھی پوری نہیں ہو سکتی اور عوام کے تو پہلے بھی کبھی خرچے پورے نہیں ہوئے۔ تو در حقیقت یہ جتنے بھی قرضے ہوتے ہیں میرے رائے میں یہ عوام کے لیے نہیں ہوتے، یہ حکمرانوں کے اپنے اللہ تللے ان کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اتنا ہی خزانہ خالی تھا تو بھی ریسنٹلی اتنا بڑا وفد عمرہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا؟ ابھی ریسنٹلی بہت بڑا وفد گیا نا عمرہ کرنے کے لیے۔ پھر جب سوشل میڈیا کے پر بہت زیادہ چرچا ہوا تو پھر شرم کے مارے کچھ لوگوں نے اپنے نام واپس لے لیے کہ ہم اس میں نہیں جاتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس کے حوالے سے یہ بھی خبر چلی تھی کہ یہ اپنے پیسوں سے جا رہے ہیں۔ جب اتنا زیادہ واویلا مچا تو اس وقت جن لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اس سے ڈی لنک کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے جانا ہوا تو ہم اپنے پیسے سے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک تو یہ سرکاری کھاتا ہی تھا، اس کے بعد غالباً چیزوں کو کور کرنے کے لیے، عوام کے آگے اپنی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کہا گیا۔ اب دیکھیں، جو حکمران بھی آتا ہے وہ بیسیکلی اپنے اللہ تللے پورے کرنے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی فیملی کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے بھی قرضے بھی لیتا ہے، پھر وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان کی جائز اور ناجائز تمام طرح کی باتیں بھی مانتا ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک کا قرضوں کے اوپر چلنا عوام کے نہیں، حکمرانوں کی جو ہے تن آسانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں، عوام نے، آپ کہتے ہیں عوام قربانی دے، تو آپ تو قصائی ہیں، آپ نے عوام کو 70 سال سے اس کی قربانیاں لی ہیں۔ جو حکومت آئی ہے اس نے آگے عوام کو قربان کرنے کی بات کی ہے، کبھی ٹیکسز کی شکل میں، ڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں، کبھی انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں، کبھی آپ نے عوام کے اثاثے آگے گروی رکھ لیے، کبھی آپ نے ان کی صنعتوں کو کمیا لیا، کبھی آپ نے پاکستان کی پراپرٹی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دی۔ آپ نے تو ہر طریقے سے، ہر حکومت نے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر حکومت نے آنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ وہ حکومت صرف اور صرف اپنے خاندان کا، کیونکہ یہاں پہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، تو یہ سب
صرف اپنے خاندان کا سوچتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد اگر کچھ وسائل بچ جائیں تو اپنی پارٹی کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ بچ جائے تو پھر وہ اپنے ورکرز کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو سوئی گیس کے کتنے ملازمین کو کتنے 100 ارب ڈالر کے وہ پیکیجز دیے گئے کہ انہیں چونکہ جاب سے نکال دیا گیا تھا اور وہ لوگ کہیں اور جاب کرتے رہے اتنا عرصہ، مگر وہ تمام کے تمام پیکیج انہیں دیا گیا، بڑھا کر دیا گیا، تو سارے کا سارا بوجھ کس نے برداشت کیا؟ ہم لوگوں نے، عوام نے برداشت کیا۔ تو کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے لیے مخلص ہوتی ہے، ابھی بھی یہی ہوا۔ لیکن ابھی المیہ یہ ہوا کہ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں امریکہ کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے، پاکستان میں ویسٹ جو ہے اس کی انٹرسٹ اتنے زیادہ ہے کہ یہاں کے حکمران ان کے پپٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ باتیں کہی جاتی تھی اور کہنے والا تھوڑا جھجک کر کہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے عوام یا حکمران یہی نہ کہے کہ تم ان کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے۔ آج تو حکمرانوں کی ہر تقریر، ان کا ہر بیان، ان کا بیان کیا ہوتا ہے؟ اعترافی بیان ہے کہ ہم اقرار جرم کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی میں ہیں۔ اور بھئی IMF سے قرضہ آپ نے کس کے لیے لینا ہے؟ عوام کے لیے لینا ہے۔ عوام کو آپ نے دے کیا رہے ہو جس عوام کے لیے آپ نے لینا ہے؟ اب آپ IMF سے قرضہ لیں گے تو IMF آپ کو خدا واسطے میں قرضہ دے گا، اللہ کی رضا کے لیے قرضہ دے گا، دنیا کے امن و سکون کے لیے قرضہ دے گا؟ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ IMF نے جو شکنجہ لگایا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیا کے غریب ممالک کی اکانومی کو نچوڑ کے جو رہا سہا اس میں خون پسینہ باقی ہے وہ بھی نکال کے لے جاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر آپ اس کے مقاصد کو دیکھیں تو جہاں جہاں پر IMF گئی، جہاں جہاں پر IMF نے قرضے دیے تو کیا ہوا؟ انہوں نے ان ممالک کو غیر مستحکم کیا۔ تو دیکھ لیں کہ پاکستان کو بھی جب جب قرضہ دیا گیا پاکستان کو غیر مستحکم کیا گیا، پاکستان کی معیشت کو غیر مستحکم کیا گیا۔ پاکستان جتنا IMF کے کندھوں سے، اس کے سہاروں سے دور رہا اتنا محفوظ رہا، جتنا زیادہ سہارے لیتا گیا اتنا زیادہ اس کی معیشت کمزور ہوتی گئی۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری معیشت کو سنبھالا دینے کے بہانے اپنے کارندے ہمارے اوپر یہ مسلط کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے اوپر امپورٹڈ وزیر اعظم بھی مسلط کیے جا چکے ہیں، ہمارے اوپر امپورٹڈ وزیر خزانہ بھی مسلط کیے جا چکے ہیں، ہمارے اوپر امپورٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک بھی مسلط کیے جا چکے ہیں۔ اور اب اس گورنمنٹ کے اوپر ایک نئی ایلیگیشن لگ رہی ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ ہی امپورٹڈ گورنمنٹ، اب پوری کی پوری دیکھیں، اور اس کے اوپر وہ اس سے جواب نہیں دے پا رہے۔ اگر کسی ٹاک شو میں آپ دیکھیں وہ بیٹھ کے حکومتی نمائندے سے بات کریں تو اس کا جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں، نہیں وہ فلانی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، خان صاحب نے یہ کر دیا۔ جو آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے جواب پر وہ آتے نہیں ہیں، یا آپ نے کئی پروگرام میں دیکھا ہوگا ایسا۔ تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ حکمرانوں کا کلیئر کٹ ایجنڈا یہ ہے کہ پورے کے پورے پاکستان کو IMF کے چنگل میں دھکیلنا، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو پاکستان سے نکال دینا، اس سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ میزائل پروگرام جو ہیں اس سے غیروں کے حوالے کر دینا۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور آپ کو بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کچھ باخبر حلقوں میں یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ یہ سارا کچھ اسرائیل کو تسلیم کروانے کی طرف جو ہمیشہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ اسی دباؤ کا حصہ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا، پچھلی گورنمنٹ میں، اس سے پچھلے بھی، ہر گورنمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ پاکستانی معیشت ایک دفعہ بالکل کریش ہونے کے لیول پر آ جاتی ہے، پھر اس پہ پرپوزل دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک پرپوزل یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہماری یہ باتیں مان لیں جن میں اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، تو آپ کو بیل آؤٹ پیکیجز دے دیں گے، آپ کی اکانومی بچ جائے گی۔ اور اس وقت صورتحال جتنی خطرناک ہو چکی ہے شاید گزشتہ 7 ڈیکڈز میں اتنی خطرناک نہیں ہوئی۔ اگرچہ جب سے آپ نے اور میں نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے اور پاکستانی عوام کو قربانی دینا ہوگی، تو وہ بحران تو گزر ہی رہے ہیں سارے، لیکن میں نے آج تک جتنا پڑھا ہے، جتنا دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید سنگین ترین بحران ہے، اور اس کی آڑ میں کہیں فلسطینیوں کی اور ارض مقدس کی پشت میں ہمارے حکمران چھرا گھونپنے کی جسارت نہ کر ڈالیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جو پاکستانی حکمران جو بھی آتا ہے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے جو ہے IMF کے بعد جاتا ہے، تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ IMF کو کبھی بھی چھوڑے، کیونکہ ان کو اپنی عیاشیاں چاہیے۔ لیکن اگر چھوڑنا چاہے اور ان کو پاکستان کے حال پہ کسی شاید حکمران کو ترس آ جائے تو IMF کے متبادل کے طور پر کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھیں، حکمرانوں کو ترس آ جائے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قربانی والا بکرا پالتے ہیں تو اس پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے چارہ کھلاتے ہیں، آپ کو اس پہ پیار بھی آتا ہے، رحم بھی آتا ہے، مگر آپ اسے قربان کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کو بھی اسی لیے تیار کیا جاتا ہے کہ انہیں دکھا کے انہیں اس کے بعد انہیں قربان کیا جائے گا اور ان سے قرضے لیے جائیں گے، امداد لی جائے گی، اپنی عیاشیاں پوری کی جائیں گی۔ پاکستانی اشرافیہ نے آج تک جو بھی قرضے لیے کسی ایک قرضے کی ڈیٹیل یہ نہیں دے سکے کہ یہ عوام کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ اب دیکھیں، میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں ریکارڈ میں آ جائیں گی چیزیں کہ پاکستان IMF سے 1965 سے لے کر اب تک 22 مرتبہ ان کے مختلف پروگرامز لے چکا ہے، جس میں سے $130 ارب قرضہ لیا ہے۔ اگر پاکستان کے بڑے بڑے
بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کہ یہ ہمارا پرائیڈ ہے, ہم نے یہ کیا, ان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نے یہ کارنامے کیے, مثال کے طور پہ موٹر ویز, مثال کے طور پہ پاور پلانٹس, تو یہ سارا خرچ $30 ارب زیادہ نہیں ہے. جو آپ کے بڑے بڑے آپ نے کہا نا کہ میں نے یہ کر دیا, وہ تو $30 ارب بھی نہیں بنتا. آپ نے $130 ارب لیا, وہ کہاں گیا؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ تمام کا تمام پیسہ اشرافیہ کے قرضوں میں گیا. اب IMF سے قرضہ ملنے کی صورت میں ہی سعودی اور UAE وغیرہ بھی ہیلپ کرتے ہیں, جو ہمارے برادر دوست ملک ہیں وہ بھی اسی صورت میں ہیلپ کرتے ہیں اگر ہمیں IMF اپروو کر دے تو. یعنی ہماری دوستیاں بھی اب IMF کی مرہون منت ہیں کہ وہ کیا کرے گا. اب انہی قرضوں سے مجبور ہو کر پاکستان امریکی جنگوں کا حصہ بنا. پاکستان کو کیا ضرورت تھی برادر اسلامی ملک کے لیے نیٹو فوج کو, جسے میں ہمیشہ سلیبی فوج کہتا رہا ہوں, انہیں راستہ کیوں دیا پاکستان نے؟ پاکستان کی اکانومی گر ہوئی تھی, پاکستان کے حکمران بھی کہے ہوئے تھے, ورنہ پاکستان کو کیا ضرورت تھی. اب IMF بیسیکلی بین الاقوامی طاقتوں کی رکھیل ہے. رکھیل آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے؟ رکھیل ہے. یہ ان کے ناجائز جتنے بھی کام ہیں اپنے حسن سے, اپنی ادا سے, اپنے دباؤ سے, اپنے لالچ سے, اپنے پریشر سے کرواتی ہے. تو بین الاقوامی طاقتوں نے پاکستان سے جو کام بھی کروانا ہوتا ہے وہ IMF یا ورلڈ بینک کو آگے کرتے ہیں, وہ قرضے دیتے ہیں, ساتھ شرائط لگا دیتے ہیں. انہیں افغانستان سے کیا تکلیف تھی؟ افغانستان سے انہیں یہی تکلیف تھا نا کہ افغانستان IMF کا پروگرام نہیں لے رہا, افغانستان ورلڈ بینک کا پروگرام نہیں لے رہا, افغانستان سودی معیشت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, افغانستان وہاں پہ جمہوریت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا ملک جو طاغوتی نظام کے سہارے کے بغیر چلنا چاہے ہمارے لیے وہ قبول نہیں ہے. تو آج تک یہ تو آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان نے سروائیو کیا تو کیا پاکستان سروائیو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ افغانیوں نے اگر 20 سال قربانیاں دیں, اس سے پہلے رشیا کی جنگ میں قربانیاں دیں, کہ پاکستانی کہ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ویسی قربانیاں دے سکیں کہ نہ دے سکیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال اگر ہم IMF سے جانچ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا. اخراجات میرے اور آپ کے تو کم ہوں گے, ہمارے اخراجات جو کنٹرول ہونے والے ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ کے ہیں. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کتنی بڑی ہے, اس میں وزیر کتنے ہوتے ہیں, اس میں مشیر کتنے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں کچھ وقتوں میں ڈپٹی وزیر اعظم تک کا عہدہ تخلیق کر دیا گیا, جس کا آئین میں ذکر ہی نہیں تھا, جس کے پاس اختیارات بھی برائے نام تھے. بالکل ٹھیک. آپ نے صرف لوگوں کو نوازنے کے لیے, ہمارے پچھلے گورنمنٹ گزری ہے جنہوں نے ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک وزیر اعظم چینج کیا, صرف اس لیے کہ تا حیات اس وزیر اعظم کو مراعات ملتی رہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس طرح نوازیں گے؟ اچھا, اب وہ لوگ جو اس سے پہلے IMF کے یا ورلڈ بینک کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے, ان میں سے کچھ ممالک جب پاکستان کی کنڈیشن پر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں, اس میں سے چلی ہے, ایکواڈور وغیرہ ہے, انہوں نے قرضے ادا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں یہ قرضے نہیں دینے, کیونکہ تم نے یہ قرضے ہمیں نہیں دیا تھا, تم نے اپنی پپٹ کو قرضہ دیا تھا, تم نے اپنے غلام کو قرضہ دیا تھا, تم نے اپنے وائسرائے کو قرضہ دیا تھا, قرضہ بھی اس کی جیب میں گیا, معیشت بھی ہماری تباہ ہوئی, عوام بھی ہمارے تباہ ہوئے, ہم تمہیں کہا ہے کہ پیسے دیں. اور مزے کی بات ہے کہ امریکہ کو ہو یا برطانیہ ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, ان لوگوں کو بھی فیس سیونگ کے لیے آن ڈاکومنٹ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم آن ڈاکومنٹ اچھے ہیں. جس طرح پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی کو لے لیں, کسی بھی پیپلز پارٹی کو لے لیں, مسلم لیگ نواز کو, مسلم لیگ کاف کو, مسلم لیگ 10-12 ہیں, مسلم لیگ کنونشنل ہے وہ لے لیں, PTI کو لے لیں, مذہبی جماعتوں کو لے لیں, MQM کو لے لیں جسے لوگ دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں, اسے بھی لے لیں. کسی بھی تنظیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, سیاسی تنظیم کو, آپ ان کا آئین, ان کا انفراسٹرکچر جو بنایا ہے, انہوں نے جو منشور بنایا ہوا ہے, جو ویژن دیا ہوا ہے, ان ساروں کو دیکھ لیں. کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کرپشن کو فروغ دیں گے, ہم لالچ کو فروغ دیں گے, ہم قتل و غارت کریں گے, ہم اپنے مفاد کے لیے عوام کے گلے کاٹیں گے. کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا. انہوں نے لکھا ہوگا عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, عوام کو آسانیاں فراہم کریں گے, عوام کو ایک ایسی زندگی دیں گے جس میں قانون کی حکمرانی, بڑی اچھی اچھی باتیں ہوں گی ساری کی ساری, مگر ہوتا سب کچھ اس کے برعکس ہے. تو امریکہ بھی جو کرتا ہے وہ کچھ اور ہے, مگر آن ڈاکومنٹ وہ کیا کہتا ہے؟ آن ڈاکومنٹ ہے امریکی سپریم کورٹ کے 1 سے زیادہ فیصلے ہیں کہ عالمی ادارے اگر اشرافیہ کو, کسی بھی ملک کی اشرافیہ کو اپنے مفادات کے لیے قرض دیں تو وہ قرض عوامی حکومت ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ انہوں نے جتنے بھی قرضے دیے ہیں کسے دیے ہیں؟ اشرافیوں کو ہی دیے ہیں نا. تو ان کے پاس تو ان کے پریسیڈنٹ موجود ہیں ان کے کورٹ کے, اب انہیں یہ بتانے پڑنے تھے کہ ہم آزادی حقوق کے علمبردار جو ہیں. اب پاکستانی جیسے ملک ہیں, یہاں پر جمہوریت جیسے ڈھکوسلے کو جو زبردستی نافذ کیا جاتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آئے گا, اگر ڈکٹیٹر کوئی قرضے لے گا اس سے وہ لوگ اشرافیہ کنسیڈر کریں گے اور عوامی حکومت آ کے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے نہیں لیے. لیکن اگر عوامی حکومت, ہماری عوامی حکومت بھی نام ہی کی عوامی حکومت ہوتی ہے, لیکن جب عوام کو یہ کہیں کہ ہم نے عوامی نمائندوں کو پیسے دیے ہیں تو وہ تو اسے انکار نہیں کر سکتے نا. تو یہ بس ان کا یہی معاملہ ہے سارے کا سارا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایکواڈور ہے, دیگر لاطینی امریکہ ہے, ان ممالک نے قرض خواہوں کو یہ کہہ کر قرضہ واپس کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ اللیجیٹیمیٹ,
یہ تمام کے تمام قرضے غیر قانونی ہیں، یہ برائبری کی اس میں ٹرم میں آتے ہیں کہ یہ برائبری تھی، یہ رشوت دی گئی ہے ہمارے پر مسلط اشرافیہ کو ہمیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے، تمہاری غلامی میں دینے کے لیے، تو ہم یہ قرضے واپس نہیں کریں گے۔ تو ان ملکوں نے قرضوں کے ایسے استعمال سے بھی ثابت کیا کہ یہ قرضے ناجائز تھے، ہم تک نہیں پہنچے۔ جیسے میں نے کہا کہ 130 ارب ڈالر اگر آپ نے لیا ہے تو 30 ارب ڈالر سے زیادہ ٹوٹل آپ کو لگا نظر نہیں آ رہا، اور اس 30 ارب ڈالر سے میں 60 ارب ڈالر پاکستانی عوام کا پہلے سے ہی شامل ہوگا۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرضہ پاکستان پر تو نہیں لگا، وہ قرضہ یا تو آپ ہی کے ٹیکنیکل ہیڈز میں واپس چلا گیا، آپ نے ٹریننگز کا نمبر واپس لے لیا، آپ نے ایکسپریس کی شکل میں واپس لے لیا، باقی اپنے ایجنٹوں کو دے دیا۔ تو ان ممالک نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ قرضے ناجائز ہیں، آئی ایم ایف اس کے نمائندوں کو انہوں نے دھکے دے کے ملک سے باہر نکال دیا کہ دفعہ جو کون سے پیسے۔ وہ ہمارے ایک تھے مولانا صاحب جو گالیاں دینے میں مشہور تھے، تو وہ ایک دفعہ کہتے تھے کہ بازو چڑھا کے نا کہ انج تو انج کر لو تو پھر لے لو پیسے۔ اچھا وہ ان کا سٹائل تھا، لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا اس کا، مگر پاکستان ہی نہیں، چھوڑ دیں پاکستان کو، دنیا میں تاریخ میں دنیا کے ممالک میں ایسی ہسٹری موجود ہے جہاں ممالک نے آئی ایم ایف کے ممالک کو پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ تمہارا پیسہ غلط جگہ پر غلط مقصد کے لیے غلط لوگوں کو دیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہاں پر نہیں آیا تھا۔ دوسرا راستہ پھر یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم دیوالیہ کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے سری لنکا کا ایک بہت بڑا ہوا بنا دیا، سری لنکا تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ پوری دنیا کو سری لنکا کی وہ خاص پکچر دیکھ کے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس وقت سے بچو، اگر آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک جیسے آقاؤں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو تمہارا حال بھی اس ملک کے جیسا ہوگا، تمہارے سینیٹرز کو، تمہارے گورنرز کو، تمہارے اراکین پارلیمنٹ کو سڑکوں پر مارا جائے گا۔ یہ ہماری اشرافیہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بچ جاؤ ورنہ تم تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ صرف سری لنکا نے نہیں کیا، مزے کی بات ہے، سنیں ذرا، اسپین 13 مرتبہ آج تک دیوالیہ ڈکلیئر کر چکے اپنے آپ کو، برازیل 10 دفعہ، ترکی 2 دفعہ، یونان، روس، برطانیہ، یوگوسلاویہ، الجزائر اور مصر بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اچھا ہوا کیا، دیوالیہ ہونے کے جب آپ دیوالیہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو جس نے آپ سے پیسے لینے ہیں اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے کیسا سلوک کرتا ہے، وہ آپ پر جرمانہ عائد کرتا ہے مزید کہ چونکہ تم نے اس ٹائم کے اندر پیسے نہیں دیے اب میں تم سے اس کی بجائے اتنے زیادہ پیسے لوں گا، یا وہ آپ کو رعایت دیتا ہے، اچھا تمہاری حالت اتنی خراب ہے، تم نے میرے 10 ارب ڈالر دینے، چلو تم 8 ارب ڈالر دے دو، چلو تم نے 5 سال میں دینے تھے تم یہ 10 سال میں دے دو، لائک دیٹ۔ اور عام طور پہ مہلت دی جاتی ہے کیونکہ قرض دینے والا کوئی بھی ملک ہو، فرد ہو، ادارہ ہو، نہیں چاہتا کہ اس کا قرض ڈوب جائے۔ آپ نے ایک بندے سے پیسے لینے ہیں، آپ اسے پریشرائز کر کے ویسے ہی مار دو تو وہ قرض کہاں سے دے گا؟ وہ مشتاق یوسفی کا فکرہ یاد آ رہا ہے، مشتاق یوسفی ایک بہت زبردست قسم کے طنز و مزاح لکھنے والے تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں، وہ ایک بینکر تھے، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ ان کا بینکنگ کا استاد انہیں سمجھا رہا تھا، وہ کہتا ہے اگر بینک سے قرضہ، یہ کئی سال پرانی کتاب لکھی ہے، تو 100 روپے کی قیمت کچھ اور تھی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو مشتاق یوسفی کا بینکر استاد انہیں سمجھاتا ہے کہ اگر بینک سے قرضہ لینا ہو تو کم از کم 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیں، 1 لاکھ 2 لاکھ قرضہ نہ لیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیتے ہیں تو آپ بینک کے رحم و کرم پر ہیں، بینک جب مرضی آئے گا آپ کی پراپرٹی بیچ دے گا، جب مرضی آئے گا آپ کو تھانے میں پہنچا دے گا، جب مرضی آئے گا کیس کر دے گا۔ لیکن جب آپ نے بینک سے کروڑوں روپیہ قرضہ لیا ہو تو پھر بینک آپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر صبح صبح بینک مینیجر آ کے سارے سٹاف کو لے کے سب سے پہلے آپ کی درازی عمر کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ حضرت صاحب کو لمبی عمر عطا فرما، صحت دے تاکہ یہ ہمارا قرضہ دے سکیں، اگر یہ مر گیا تو پیسے کون دے گا؟ تو یہ آپ لارجر سکیل پر دیکھ لیں کہ وہ ممالک جو ڈیفالٹ کر گئے پھر تو پیسے ملنے کے چانس بالکل ختم ہو گئے۔ ہاں آپ انہیں چھوٹ دیں گے، آپ انہیں رعایت دیں گے تو پھر یقینی طور پہ گنجائش ہے کہ سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لیکن ایشو یہ ہے کہ قرض لینے والوں کو یہ مشکل گھیر لیتی ہے کہ اگر وہ قرض لے لے تو اس کے بعد یا تو قسط دیں گے یا خود کھائیں گے، تو پھر پاکستان بھی تو ایسی ہی صورتحال میں ہے۔ آپ نے کہا کہ 30 ارب لگا، باقی 100 ارب کہاں پہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، ہم کہہ نہیں پا رہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن یہ کہ ان کے قرضے دینے کے لیے مزید قرضے چاہیے، پھر مزید قرضے چاہیے، ہے کہ سود کو ادا کرنے کے لیے سود پر مزید قرضہ لیتے ہیں۔ سود در سود کا وہ چنگل جو ہے جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں ملوث ہیں، وہ اتنا شدید اور اتنا مزید جکڑ بند ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس سانس لینے کی بھی جگہ نہیں بچ رہی۔ لیکن اگر آپ عالمی اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہم یہ جو سود ہم نہیں دے سکتے یا ہمیں اس کے لیے چھوٹ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا بائیکاٹ کریں گے، وہ آپ کی ٹریڈ پر پابندی لگا دیں گے، وہ آپ کے راستوں پر پابندی لگا دیں گے، یہی کچھ پاسبل ہے نا۔ تو اس وقت بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس اس وقت بھی کیا ہے؟ آپ تو اپنی ساورینٹی کو گروی رکھ چکے ہیں، غیرت کو گروی رکھ چکے ہیں، آپ کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ مسلمان ملکوں کا بلاک بنا کے انہی کی غلامی کر لیتے، آپ انہی کی غلامی کر لیتے، کم از کم امریکی غلامی تو نہ کرتے، صہیونی غلامی تو نہ کرتے، سلیب کی غلامی تو نہ کرتے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ عالمی نظام ہے وہ اس طرح سے بنا دیا گیا کہ اگر ہم عالمی نظام سے باہر نکلے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔
تو اگر اب ہم نے اس عالمی نظام سے نکلنا ہے, اس امریکی شکنجے سے نکلنا ہے, تو پھر ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم لوگ 7 دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان شدید بحران کا شکار ہے, پاکستانیوں کو قربانی دینا پڑے گی. تو آئی تھنک دس از ٹائم ایک دفعہ دیکھ ہی لیں. دیکھے تو مسلسل رہے ہیں, مانتے نہیں ہیں, اس دفعہ دیکھ لیں. دیکھیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرضے دینے سے انکار کرنے کے لیے ایک مضبوط سیاسی عسکری قیادت کی ضرورت ہوگی جو سب کے سب ایک پیج پر ہوں. ہمیشہ پاکستان میں ہنگ پارلیمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے؟ ہنگ پارلیمنٹ کا تصور یہ تھا کہ وہ فیصلہ نہ کر سکے. اگر آپ کی قومی اسمبلی میں کسی ایک جماعت کو اکثریت مل بھی جاتی ہے, بذام خود وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 2/3 مل گئی ہے, تو یا کے پی کے ان کے پاس نہیں ہوتا, یا سندھ ان کے پاس نہیں ہوتا, کسی کے پاس وہ ہو جائے تو پنجاب میں گڑبڑ کرا دی جاتی ہے. مضبوط سیاسی قیادت نہیں ہے. اور مضبوط سیاسی قیادت سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پاس ممبرز کی تعداد پوری ہو, وہ اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہو, اس کا کیریکٹر مضبوط ہو, ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات نہ ہو, پوری دنیا میں ان کی جائیدادیں بکھری ہوئی نہ ہوں, ان کے بچوں کے کاروبار مختلف دنیا کے ممالک میں نہ ہوں, کوئی وکی لیکس آ کے انہیں دوبارہ سے ننگا نہ کر جائے. ایسی قیادت چاہیے, اور ایسی قیادت ہمارے پاس فی الحال تو ہے نہیں. اس کے بعد اگر یہ قیادت نہیں ہے تو پھر ڈیفالٹ قرار دے دیں اپنے آپ کو. ڈیفالٹ جو سیاسی جماعت بھی اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے دے گی, وہ اس کے لیے شاید سیاسی خودکشی قرار پائے. اس کے بعد پھر شاید ان کا کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے, تو یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اگر آپ سری لنکا کو دیکھیں تو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیوں نے جب سری لنکا کو دیوالیہ ہونے کا کہا تو پاکستان میں بھی ایسے دانشور موجود تھے, ایسے ماہر معاشیات موجود تھے جنہوں نے بڑے رقص کیے تبلے کی تھاپ کے اوپر کہ دیکھا ہم کہتے تھے کہ امریکی غلامی میں ہی نجات ہے, ہم نے کہا تھا کہ IMF کی غلامی قبول کر لو گے تو روٹی کھا سکو گے, ہمیں تمہیں کہا تھا ورلڈ بینک کی غلامی اختیار کر لو گے کیونکہ تم تو بیگر ہو, بیگر چوزر نہیں ہوتے. ادھر بھی بڑے دانشور تھے, ادھر بھی یہ کچھ کہا گیا. لیکن اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو بیرون ملک جو آباد لوگ تھے, ملک کے اندر اچھے لوگ موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا حل اس کے علاوہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. حالانکہ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ IMF کے پاس جاؤ, ان سے بیل آؤٹ پیکج مانگو, بیل آؤٹ پیکج میں وہ آپ کو بہت سارے ڈالرز دیں گے, آپ کی اکانومی کو سنبھالا مل جائے گا. ہاں آپ ان کی غلامی میں چلے جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ ایک دفعہ معیشت کو سنبھالا دینے کے کام آ جاؤ گے. ٹھیک ہے, اچھا. لیکن سینٹرل بینک نے آگے سے یہ کہا کہ IMF کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, دوسرے راستے IMF سے بہتر ہیں. دوسرے راستے کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے چائنا کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیے. امریکہ چائنا کو ہر لحاظ سے تنگ کرنا چاہتا ہے, محدود کرنا چاہتا ہے, اس کے پڑوسیوں کے اوپر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ چائنا کے خلاف صف اول کا جو ہراول دستہ ہوتا ہے اس کا کردار وہ ادا کریں. اور سری لنکا کو بھی اس نے اسی نظر سے دیکھا ہوا تھا. اب سری لنکا نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ امریکہ نے بے وفائی کی ہے تو اس نے چائنا کے ساتھ روابط بڑھانے شروع کر دیے, چائنا کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کر دیے. اب چین اور روس گزشتہ کوئی 1-1.5 سال سے IMF ورلڈ بینک کے مقابل ایک متبادل مالیاتی نظام لانا چاہتے ہیں. اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ مالیاتی نظام بیسیکلی ایک زبردست جنگی ٹول ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کی معیشت کو لڑے بغیر تباہ کیا جا سکتا ہے, سیبوٹائز کیا جا سکتا ہے, اس ملک میں اپنے ٹروپس اتارے بغیر اس ملک پر قابض ہوا جا سکتا ہے. تو وہ ایک نیا مالیاتی نظام لانا چاہ رہے تھے. اب جب سری لنکا نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے لیے زبردست ایک اشارہ تھا, ان کے لیے ایک زبردست امید کی کرن پیدا ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ خطے کے دیگر ممالک بھی ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں. اب کیا ہوا پھر؟ اب چین سری لنکا کو فوری طور پر $1 ارب کی کریڈٹ لائن فراہم کرے گا. $1 ارب. ابھی تو وہ جانا تھا IMF کے پاس تھا بھیک مانگنے کے لیے, تو چین نے سری لنکا کو فوری طور پر $1 ارب کی کریڈٹ لائن فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا. یوں سری لنکا فوری طور پر ان بانڈز کی $500 ملین کی قسط ادا کر دے گا جو اس نے عالمی مارکیٹ میں بیچے ہوئے تھے. یعنی ایک دفعہ اسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. اب آپ دیکھیں تو امریکہ اور اس کے حواریوں کا عالمی مالیاتی نظام جو بنایا ہے, یہ دنیا بھر میں 11,000 بینکس ہیں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے. انہی کے ذریعے جس مرضی ملک پر پابندی لگا دی, جس مرضی ملک کا ناکتہ بند کر دیا, جس مرضی ملک کو بحران میں مبتلا کر دیا. اب ایران اور افغانستان بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ان کا ساتھ یہی مالیاتی شکنجہ تنگ کیا اور ایران کو بھی سیبوٹائز کرنے کی کوشش کی. اور افغانستان کا حال تو آپ کے سامنے ہے کہ اس میں انہوں نے مالیاتی پابندیاں بھی لگائیں اور عسکری قوت بھی آزمائی. دنیا کے 50 کے قریب ملک وہاں پہ چڑھ دوڑے. مقصد یہی تھا کہ وہ اسلامی مالیاتی نظام کو لاگے نہ لا سکیں. اب چین اس کے مقابلے میں سرمایہ منتقل کرنے کے اپنا نظام جسے CIPF کہتے ہیں, CIPF کیا ہے چائنا سیکیورٹیز انویسٹر پروٹیکشن فنڈ, اس نے یہ قائم کر لیا جس کے ذریعے وہ ایسے تمام ملکوں میں رقم منتقل کرتا ہے یا اس سے رقم لیتا ہے جس پر MOU سائن کیے ہوئے ہیں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ہوئے ہیں. اب ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس صورتحال میں فلانے ملک نے کیا کیا, کون کون سے ملک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس علاقے میں جو بڑے پلیئرز ہیں, خواہ وہ روس ہے خواہ وہ چائنا ہے, وہ ہر حال میں امریکی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بولڈ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ چائنا اور روس امریکی اثر رسوخ کم کرنے کے لیے, آپ کی محبت میں نہیں, امریکی اثر رسوخ کم کرنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے, مگر آپ کو اس کے لیے بولڈ فیصلہ کرنا پڑے گا. یہاں میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا. غالباً
یہ شیخ سعدی کی کتاب سے ہے، غالباً مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا. ایک کتا کہیں جا رہا تھا تو اس نے ایک دوسرے کتے کو دیکھا تو ہیلو ہائے کی. تو جو کتا جا رہا تھا وہ بڑا موٹا تازہ اور تگڑا تھا، اور جس کتے سے سلام دعا لی وہ کتا بڑا لاغر اور کمزور قسم کا تھا. تو باتیں کرتے کرتے اس نے پوچھا کہ تمہاری صحت بڑی اچھی ہے، تم موسم بھی لگتا ہے اثر انداز نہیں ہوتا، کھانا شانا بھی وافر ملتا ہے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ خوش قسمتی سے مجھے ایک مالک مل گیا. وہ ایسا مالک ہے جو مجھے کھلا کھانا دیتا ہے، سردیوں میں میرے لیے گرم کمرے کا بندوبست کرتا ہے، گرمیوں میں میرے لیے ٹھنڈے کمرے کا بندوبست کرتا ہے، اور جو میری ضروریات ہے وہ تمام کی تمام پوری کرتا ہے. فراغت کے دن ہے، میں کھاتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، اس لیے مجھے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا. کمزور کتے نے کہا کہ تم تو بڑے خوش قسمت ہو. تو مضبوط کتے نے، پلے ہوئے کتے نے کہا کہ میرا مالک بہت اچھا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارا بھی اسے تعارف کروا دوں، تم بھی اس کے ساتھ رہ لیا کرو، کھا لیا کرو. اس نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے کھانا تو پیٹ بھر کے ملے گا، روٹی شوٹی ملے گی. اچھا، اب وہ دونوں کتے مالک کی طرف جانے لگے تو چلتے چلتے دونوں جا رہے تھے. تو جو کمزور کتا تھا اس کی نظر طاقتور کتے کی گردن پر پڑی، تو وہاں پر نشان تھا پٹے کا. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوا تو کہتا ہے کہ اصل میں جو میرا مالک ہے نا وہ پھر مجھے رات کو باندھ دیتا ہے، میرے گلے میں پھندا لگاتا ہے، توق لگاتا ہے، پٹا ڈالتا ہے، اور تاکہ میں کسی چیزوں کو، فصلوں کو، اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤں. اور دوسرا یہ کہ جب وہ چور وغیرہ آئیں تو اتنی رسی بھی کھلی رکھتا ہے کہ میں ان پہ اس کی مرضی کے مطابق بھونک سکوں. تو یہ پٹا ہے، لیکن کہتے ہیں کھانا تو ٹھیک ملتا ہے نا، روٹی شوٹی تو ملتی ہے. بالکل ٹھیک. تو کمزور کتے نے اپنا راستہ بدلا. اس نے کہا کہ آزادی کی بھوک جو ہے یہ غلامی کی شکم سیری سے بہتر ہے. تو پاکستانیوں کو ان کتوں سے سبق سیکھ لینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، اور آج کے دور میں ایسے بہت سی ایگزامپلس موجود ہیں ہمارے پاس جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ لوگوں نے جو ہے اس نظام سے نکلنے کی بھی کوشش کی ہے. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.